الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں نے سورہ نور کی آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے غالباً 55 ہے جو تلاوت فرمائی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کو بیان کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، جو اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین کی خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ لہذا ناظرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، لیکن زمین کی خلافت کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا۔ تو جب انسان اعمال صالحہ اور ایمان کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں زمین کا اقتدار عطا فرماؤں گا۔ تو لہذا یہ آیت میرے ذہن میں جو آئی وہ اس موقع مناسبت سے آئی کہ ہم جب ابھی سفر کر کے آئے نارتھ آف موراکو کا، اور ہمارا یہ سفر تھا، ہم نے شروع کیا تنجیر سے۔ تنجیر جس کو تنجا کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور یہ موراکو کا ایک شہر ہے اور بڑا تاریخی شہر ہے اس اعتبار سے کہ اس شہر سے ابن بطوطہ نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور جو تنجیر کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا نام ہی ابن بطوطہ ایئرپورٹ ہے۔ ابن بطوطہ ایک مشہور سیاح ہے، اور اس نے تقریباً 44 سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا، اور وہ ہندوستان بھی گیا اور چائنا بھی گیا اور مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے افریقہ کے ملکوں کا سفر کیا اس نے، اور سفر کرتے ہوئے وہ واپس تنجا آیا اور وہیں پر ہی اس کا انتقال ہوا۔ تو لہذا اس حوالے سے، اور تنجیر جو ہے وہ دنیا کے جو کچھ شہر ہیں ان میں سے ایک شہر، تنجیر کو یہ حیثیت بھی حاصل ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو مرج البحرین جو ہے وہ کچھ شہر ہیں، جیسے کیپ ٹاؤن ہے، اسی طریقے سے امریکہ کے اندر ایک شہر ہے، اسی طریقے سے یہ اپنا تنجا جو ہے، یہاں پہ اٹلانٹک اوشن اور میڈیٹرینین اوشن جو ہے، میڈیٹرینین سی جو ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، تو اس کو مرج البحرین کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، تو لہذا اس حوالے سے اس کی بڑی ایک حیثیت ہے۔ اور جو طارق ابن زیاد جو تھا، اس نے جو سفر کیا ہے اپنا اسپین کا، وہ اسی شہر سے کیا، اور اس سے قریب ترین شہر جو ہے طریفہ ہے، اور جبل الطارق ہے جس کو جبرالٹا کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے یہ بڑا ایک اہم شہر ہے اندلس کی فتح کے حوالے سے۔ تو لہذا تنجیر سے ہمارا سفر شروع ہوا، اور پھر تنجیر سے ہم شفشاؤن گئے۔ شفشاؤن وہ تاریخی شہر ہے کہ جہاں پر جب 1492 میں جب غرناطہ بھی فال کر گیا اور مسلمانوں کی حکومت اندلس سے ختم ہو گئی، تو مسلمان اور یہودی خاص طور پر یہ دونوں جو مسلمان بھی اور یہودی بھی جب وہاں سے نکلے ہیں، اور ابو عبداللہ جو آخری فرمانروا تھا، جب وہ وہاں سے غرناطہ سے نکلا تو آ کے اس جگہ کے اندر آ کر وہ آباد ہوئے۔ یہ بڑا خوبصورت شہر ہے، بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، اور یہ دنیا کے جو 10 خوبصورت ترین جو ٹورسٹ اٹریکشن ہیں ان میں سے ایک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، اور اس کو بلو سٹی بھی کہا جاتا ہے، اور یعنی پہاڑوں کے وادی میں اور ایک ویلی میں یہ شہر ہے، اور
پہاڑوں کے سینگ نکلے ہوئے ہیں، تو جس شخص نے پہلے اس کو دیکھا، اور اس نے عربی میں کہتے ہیں شف کہتے ہیں دیکھنے کو، اور پہاڑوں کے جو سینگ ہوتے ہیں تو شف شاؤن سے یہ شف شاؤن بن گیا۔ تو بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ میں نے دنیا کے بڑے شہر دیکھے ہیں، بڑے گاؤں دیکھے ہیں، لیکن اتنا خوبصورت گاؤں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو میرا بس چلے تو یقین جانے کہ میں وہیں جا کے آباد ہو جاؤں، لیکن آپ حضرات سے بھی ملاقات کرنی ہے، پروگرام بھی کرنا ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں، اور جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم شہر ہے، اور اس کو بلو سٹی کہا جاتا ہے کہ جب یہودی یہاں آ کے آباد ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں پر، کیونکہ یہودیوں کا جو مقدس کلر ہے، یعنی جس کو آپ ان کو کہہ لیں کہ جس کلر کو مذہبی اہمیت حاصل ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا، وہ ہے بلو کلر، اور ان کے جھنڈے کے اندر بھی ہے، اسرائیل کے جھنڈے میں بھی، اور یہودی بلو کلر بہت استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلو کلر جو ہے وہ طاقت کی نشانی ہے، بلندی کی علامت ہے، کیونکہ آسمان جو ہے اس کا کلر بلو ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں ان کے نزدیک۔ بائبل میں ہے کہ بھئی تم ایسے شال کو استعمال کرو جس کی جھالریں ہوں، اور جس کا کلر جو ہے، جس کے آخر میں جو کلر ہے وہ بلو ہونا چاہیے۔ تو لہذا انہوں نے علامتی طور پر اپنے گھروں کے دروازے اور بیلکنیوں کو بلو کرنا شروع کیا۔ یہ علامت تھی کہ بھئی یہودیاں رہتے ہیں، یا ان کا مقدس ترین کلر استعمال کیا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ جو ہم گرین کلر استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہے نا کہ بھئی گرین کلر جیسے گنبد خضرا کی وجہ سے بھی، اور گرین کلر جو ہے وہ ہریالی کی وجہ سے بھی، اس لیے اسلام کا جو کلر ہے وہ جو ہے وہ سبز کلر ہے، گرین کلر۔ تو اب یہ نہیں کہ ہم اس کو بہت ہی کوئی مقدس مانتے ہیں، یا قرآن میں ہے کہ بھئی گرین کلر کو استعمال کرو، بس ایک نسبت ہے گنبد خضرا سے اور گرین کلر، کیونکہ درختوں کا اور کھیتیوں کا اور ان سب چیزوں کا جو ہے وہ کلر گرین ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر خوشنمائی ہے، حیات ہے۔ لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی ہم نے کوئی علامت کے طور پہ اپنے گھروں کو ایک دروازوں پہ یا کھڑکیوں پہ گرین کلر ہی کرنا ہے، ایسا کوئی اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ لیکن یہودیوں کے ہاں یہ بڑی ایک مقدس چیز سمجھی جاتی ہے، مذہبی علامت سمجھی جاتی ہے، تو کیونکہ وہ وہاں رہتے تھے اس لیے اس کو بلو سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ اکثر گھروں کے، لیکن اب کوئی یہودی وہاں رہتے نہیں ہیں، اب کوئی علامتی طور پہ تو نہیں، لیکن بس ایک یعنی اس کی ایک الگ شناخت کی وجہ سے اب مسلمان ہیں، ان کے گھر بھی اگر بلو ہیں تو اس سے کوئی ان کے مذہب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب اس وجہ سے اس کو بلو سٹی کہا جاتا ہے۔ تو بڑا ایک اہم شہر ہے، اور اس کے تو وہاں سے پھر ہم نے جو ہے سفر کیا، اور ہم جو ہے فیض پہنچے۔ تو فیض جو ہے وہ بھی ایک بڑا تاریخی شہر ہے، اور فیض جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیض کے اندر جو ہے سب سے پہلی جو اسلامک یونیورسٹی ہے، دنیا کی سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی تو بنی ہے تیونس کے اندر، جس کو جامعہ زیتونہ کہا جاتا ہے، اور جامعہ وہ جو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب اسلام جو سب سے پہلے داخل ہوا ہے افریقہ میں، وہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں داخل ہوا۔ اچھا، میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اسلام کب افریقہ میں پہنچا، لیکن صرف ایک تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں کہ فیض کیونکہ ایک بڑا ایک علمی شہر ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلامی جو قدیم زمانے سے ایک کہاوت چلی آ رہی ہے کہ نمبر 1 بیت اللہ ہے، نمبر 2 مسجد نبوی مدینہ منورہ ہے، اور نمبر 3 پہ مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی طریقے سے نمبر 4 پہ قرطبہ ہے، اور نمبر 5 پہ جو ہے وہ فیض شہر ہے۔ اور کیونکہ وہ قدیم زمانے سے علم اور عرفان کا مرکز رہا، کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جامعہ زیتونہ، جیسے میں نے عرض کیا، تیونس کے اندر جو یونیورسٹی بنی، اس کے بعد یہ جامعہ القروان ہے جو فیض کے اندر ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ جامعہ ازہر جو ایجپٹ قائرو کے اندر ہے۔ تو فیض جو ہے اس کو ایک ایجوکیشنل سٹی کہا جاتا تھا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر فیض کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ کروں گا، لیکن ابھی صرف تھوڑا سا آپ حضرات کو اپنے سفر کا پس منظر بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علمی بات بھی بتاؤں گا کہ اسلام افریقہ میں کب داخل ہوا۔ تو یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ جی افریقہ جو سب کانٹیننٹ ہے، ادھر جو ہے مسلمانوں کی تعداد کم ہے،
مسلمان کم ہیں اور کرسچن زیادہ ہیں اور عیسائیت کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے، یہ ایک سارا پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ بڑا یہ جو کلونیلزم ہوا نا اور افریقہ کو بانٹ لیا ان یورپین ملکوں نے، تو بڑے طریقے سے بڑے چلاکی کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی پاپولیشن کو ڈکلائن کر دیا اور کرسچین جو عیسائی پاپولیشن ہے ان کو زیادہ شو کرا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو ملک ہیں ان ملکوں میں جو حکومتیں ہیں وہ عیسائیوں کے پاس ہیں، عیسائی حکمران ہیں۔ مثال کے طور پہ ابیسینیا ہے، ایتھوپیا اور وہ جپوٹی اور اس طرح سے کچھ اور ملک بھی ہیں۔ تو لیکن وہاں پہ اکثریت تو اسلام کی ہے، لیکن اب اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو جی اسلام جو ہے 30% ہے، 40% ہے، 60% کرسچینٹی، ہر جگہ آپ ایسے دیکھیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ اکثر ملکوں کے اندر اکثریتی مذہب بھی ہے اور مسلمانوں کی پاپولیشن وہاں زیادہ بھی ہے۔ تو اصل تو یہ پوائنٹ بیان کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو فیض جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک مستقل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی فیض شہر کی کیا اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم فیض سے نکل کر جو ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں، ایک شہر ہے جس کو مولا ادریس کہا جاتا ہے۔ اب مولا ادریس، اس شہر کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ بات پتہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ سن ہیں، یعنی پڑ نواسے، ان کا نام تھا مولا ادریس۔ مولائی کہتے ہیں جو موروکو کے لوگ ہیں، یہ مولا سردار کو، اپنے رہنما کو، جیسے ہم مولانا کہتے ہیں ایسے وہ لوگ مولائی کہتے ہیں۔ تو مولا ادریس یعنی حضرت ادریس کون تھے؟ وہ صاحبزادے تھے عبداللہ کامل کے۔ عبداللہ کامل صاحبزادے تھے حسن مثنیٰ کے۔ حسن مثنیٰ صاحبزادے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس اعتبار سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں، نواسے ہیں حضرت حسن، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مثنیٰ جو گرینڈ سن ہو گئے، پھر ان کے صاحبزادے عبداللہ کامل اور ان کے صاحبزادے حضرت ادریس، جن کو مولائی ادریس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شہر ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میں رضوان سے کہوں گا کہ جب اس کی یہ ڈاکومنٹری بن جائے تو یہ آپ حضرات کو ضرور اسلام چینل پہ دکھائیں۔ اور بہت پرنور شہر ہے، بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اور کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے، انہوں نے اس شہر کو قائم کیا تھا۔ اچھا، میں اب اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس جگہ پہ آ کے وہ آباد ہوئے تھے۔ پھر ہم مولا ادریس سے ایک شہر ہے جس کو میکنس کہا جاتا ہے، عربی میں مکناس کہتے ہیں اور انگلش میں میکنس کہتے ہیں۔ وہاں ہم گئے، وہ بھی بڑا ایک تاریخی شہر ہے۔ جو اس وقت جو موروکو کی جو رولنگ فیملی ہے، جو شاہی خاندان ہے، دنیا کے اندر اس وقت 2 ہی شاہی خاندان ہیں جو بڑے قدیم ہیں، اور ان میں سے ایک جو جاپنیز شاہی فیملی ہے وہ، اور دوسرے یہ جو موروکو کے اس وقت جو علوی خاندان جو رولنگ خاندان ہے، یہ بھی سادات میں سے ہیں، اور ان کے جو پردادا نکڑ دادا ہیں وہ مولا اسماعیل ہیں، ان کا مزار جو ہے وہ مکناس کے اندر موجود ہے، میکنس کے اندر۔ تو ہم وہاں بھی گئے، تو ادھر سے پھر ہم نکل کے جو ہے ہم اپنا رباط گئے۔ اب رباط جو ہے وہ بھی بڑا ایک اہم شہر ہے ناظرین، اور رباط اس وقت جو ہے وہ کیپٹل ہے موروکو کا، اور رباط کے اندر جو ہے وہ بڑی تاریخی جگہیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ اور رباط جو ہے وہ مرابطون جو مراکش ہے، اس کے اندر جو خاندان، جن خاندانوں نے رول کیا، ان میں سے ایک مرابطون تھے جن کا جو لیڈر تھا یوسف بن تاشفن، جنہوں نے اس مراکش شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اور پھر مرابطون کے بعد مواحدون ہیں، پھر اسی طریقے سے بنو سعید، ان سعدیون ان کا خاندان ہے، پھر ادریسیین ہیں، پھر یہ جو موجودہ جو اس وقت رولنگ حکمران ہے وہ حکومت کر رہا ہے۔ تو اصیل، اور اس کے ساتھ پھر ہم گئے کاسا بلانکا، اور کاسا بلانکا بھی جو ہے وہ بڑا کیپٹل ہے، کمرشل کیپٹل ہے موروکو کا، اور کاسا بلانکا بڑا تاریخی شہر ہے اس حوالے سے کہ اس کو دار البیضاء کہا جاتا ہے۔ کاسا بلانکا اسپینش زبان میں کہتے ہیں سفید گھر کو، یعنی عربی میں شہر کو دار البیضاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ شہر اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ 1943 میں جو چرچل اور روزویلٹ جو امریکن پریزیڈنٹ تھا، جب سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام ہو رہا تھا، تو اس وقت میں ان 2 حضرات کی بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی
کاسابلانکا شہر کے اندر، اور اس میٹنگ نے جو ہے وہ دنیا کا جو نقشہ ہے وہ بدل دیا، اور جو آج دنیا کے آپ کو جو نقشے نظر آ رہے ہیں، جو ملکوں کا جغرافیائی جو باؤنڈریز ہیں، یہ ساری اس میٹنگ کے نتیجے میں تھی، اور بہت ساری چیزیں اس میٹنگ میں طے ہوئی، اور یہ بڑا تاریخی ٹور تھا کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کا کہ اس نے فرسٹ ٹائم امریکہ سے باہر جو ہے وہ جہاز کے اندر سفر کیا تھا، اور یہ 51 ڈیز لگے تھے اس کو یہاں پہنچنے میں، اور اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اس پوری ٹریولنگ کو، اس میٹنگ کو سیکرٹ رکھا گیا تھا، تو لہذا اس حوالے سے کاسابلانکا کی بڑی اہمیت ہے، اور دنیا کا جو سب سے بڑا میوزیم ہے یہودیوں کا، جوئش کا، وہ کاسابلانکا کے اندر ہے، اگرچہ ہم نے اس کو وزٹ نہیں کیا، لیکن میں صرف آپ کو یعنی نالج کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح ہم نے کاسابلانکا میں وقت گزارا، پھر واپسی ہماری رباط سے ہوئی۔ تو یہ تو تھوڑا سا ایک ہماری جو جرنی تھی اس کا میں نے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب آ جاتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف۔ اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام افریقہ میں کب داخل ہوا؟ ہمارے جو بہت سارے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان کو بھی یہ بات اس کا علم نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ افریقہ میں اسلام بہت لیٹ داخل ہوا ہے، اور اسلام جو ہے وہ کچھ یعنی 200 سال 300 سال پہلے اسلام افریقہ میں داخل ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی افریقہ میں داخل ہو گیا تھا۔ سن 5 نبوی میں صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی، پہلی ہجرت، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تو ان حضرات نے جو ہے وہ ہجرت کی، اور یہ خیبر کے موقع تک، جب غزوہ خیبر ہوئی، تقریباً آلموسٹ آپ اندازہ کریں کہ 16 سال تک مسلمان وہاں پر رہے ہیں، صحابہ کرام رہے ہیں وہاں پر۔ اچھا، میں نے ایک دفعہ آپ حضرات کے سامنے پورا پروگرام کیا تھا کہ جو حبشہ کی جو ہجرت تھی، اس ہجرت کا پس منظر کہ ہم اکثر طور پر یعنی جو مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں میں جہاں پر اکثریتی مذہب کرسچن ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے، اور جو حبشہ کے جو 16 سالہ زندگی ہے، جو مسلمان وہاں رہے، 16 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور انہوں نے وہاں پر جو معاہدات کیے اور کس طریقے سے ان کا وہاں قیام تھا اور کن کن جگہوں میں تھا، تو اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے کافی چیزیں آپ حضرات کے ساتھ شیئر بھی کی تھی۔ تو ایک چیز بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی افریقہ میں داخل ہو چکا تھا۔ تو ہمارے پاس دلیل، سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے صحیح احادیث، اور ہم صحیح احادیث پیش کرتے ہیں کہ جن احادیث کے اندر حبشہ کی ہجرت کا جو ہے پورا پس منظر موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کا، جس کو ایبیسینیا کہا جاتا تھا، جس کا کیپٹل ہے ادیس ابابا، تو ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا، ایبیسینیا، تو اس کا جو بادشاہ تھا جو نجاشی، اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا انتقال ہوا تو حضور نے اس کا جنازہ پڑھا تھا، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو لہذا اسلام تو اس وقت میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر بعد میں جو باقاعدہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خاص طور پہ جو کائرو ہے، یعنی ایجپٹ، کائرو تو بعد میں یہ شہر آباد کیا گیا، لیکن پہلے جو ہے جو کیپٹل تھا اسکندریہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایجپٹ فتح ہوا، اور اس کے فاتح کون ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب بھی ہم جاتے ہیں، ہمارا ٹور ہوتا ہے، ہم ایجپٹ بھی جاتے ہیں، انشاءاللہ مارچ میں ہم جائیں گے، تو وہ اس کے اندر ہم وہ مسجد دکھاتے ہیں جو سب سے پہلی مسجد ہے افریقہ کی، اور جہاں پر اسلام جو ہے وہ جب داخل ہوا ہے تو اس شہر کو وہاں پہ مسجد جس کو فسطاط کہتے تھے، اور جہاں جامع عمر بن عاص موجود ہے آج بھی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ ہے، ادھر موجود ہے۔ تو لہذا اور یہ جو کائرو شہر ہے، یہ تو جو فاطمیین ہیں، فاطمیوں کی جب حکومت تھی تو انہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا۔ اچھا، تو ضمناً یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام جو ہے کہاں پہنچ گیا؟ وہ کائرو کے اندر پہنچ گیا۔ اچھا، اب قاہرہ جو مصر جو ہے،
جو اس وقت مصر جو ہے وہ صرف یہ جو موجودہ مصر ہے یہ نہیں، جو 1952 تک جب تک کہ وہاں پہ حکمران خاندان تھا، شاہ فاروق کی حکومت تھی، تو وہ جو بادشاہ تھا وہ اس کے اندر جو ہے پورا ایجپٹ بھی شامل تھا اور پورا سوڈان بھی شامل تھا، تو سوڈان بھی اسی کا حصہ ہوتا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سوڈان کے اندر بھی اسلام اس وقت میں پہنچ چکا تھا، اور پورا سوڈان جو آج موجودہ سوڈان ہے نا، ساؤتھ سوڈان 2 حصے کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک ہی سوڈان تھا اور وہ پورا کا پورا مسلمان تھا، اور کہتے ہیں کہ 90% سے زیادہ وہاں پہ مسلمان تھے۔ تو لہذا حضرت عمر کے زمانے کے اندر ایجپٹ میں اسلام پہنچا، مصر میں، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا پورا یہ جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد ان سب ملکوں کے اندر اسلام جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ اچھا، ہم پھر آ جاتے ہیں حضرت عمر کے دور میں ہی، پھر جب شام فتح ہو گیا اور شام کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے جو دمسکس ہے شام، جو اس کو انہوں نے کیپٹل ڈکلیئر کر دیا، اور کیپٹل جو ہے وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو کیپٹل ڈکلیئر کیا تھا، اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو کیا۔ تو اس طریقے سے وہ جو پورے علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر بھی اسلام پھیل گیا۔ اور پھر آتا ہے کہ حضرت جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سفر کیا، اور وہ سفر کرتے ہوئے یہ جو موجودہ مراکش ہے، یہ جو اس کے اندر ایک صحرا ہے، اس کو پار کرتے ہوئے آپ پہنچے ہیں تیونس، اور تیونس سے 165 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کو قیروان کہا جاتا ہے، وہ شہر آباد کیا حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہاں پہ جو جامع القیروان ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہ انہوں نے تعمیر کی اور وہ شہر تعمیر کیا، اور پھر اس سے جو ہے وہ یہ اس طرح سے یہ تیونس کا پورا علاقہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر جو سلیمان بن عبد الملک کے دور کے اندر وہ گورنر تھے کہاں کے، یہ اپنا اس پورے علاقے کے، اور پھر طارق بن زیاد ان کا ایک جنرل تھا، اور اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ داخل ہوا کہاں پہ، اندلوسیہ کے اندر۔ تو لہذا یہ جو المغرب جس کو کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں مغرب اقصیٰ کہا جاتا تھا، یعنی دور کا مغرب، اور اس کے اندر جو ملک تھے پورا یہ جو موجودہ موراکو، اور پھر پورا تیونس، پھر موریتانیہ، پھر لیبیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ملک شامل تھے اس کے اندر، موریتانیہ تھا، لیبیا تھا، موراکو تھا، اور اسی طریقے سے الجزائر تھا۔ تو یہ الجزائر، تیونس اور مغرب، موراکو، یہ تینوں تو مطلب ایک ہی قوم کے لوگ آباد ہیں یہاں پہ، زیادہ تر بربر لوگ آباد تھے، اور پھر جو عرب پہنچے ہیں تو اس لیے اب آپ کو نظر آئیں گے کہ اب یہ مکس ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ عرب بھی ہیں اور بربر بھی ہیں۔ تو الجزائر، تیونس اور موراکو، موریتانیہ اور لیبیا، تو یہ 5 ملک تھے جن کو مغرب کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ اسلام یہاں پہ پہنچا، اور پھر یہ چاڈ، سینیگال، نائجیریا جو ہے مور دین 90% لوگ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے چاڈ، سینیگال اور ٹمبکٹو کے اندر ایک قدیم مسجد موجود ہے، آپ حضرات نے کہیں اس کو دیکھا بھی ہوگا، جو مڈ سے بنائی گئی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ پورے افریقہ کے اندر جو ہے وہ پھیل چکا تھا اور پہنچ چکا تھا، اور ہر جگہ تلوار سے نہیں بلکہ تجارت کے ذریعے سے بھی اور دعوت کے ذریعے سے بھی جو ہے اسلام جو ہے وہ پہنچا تھا۔ تو لہذا ناظرین، یہ چھوٹی سی میں نے ہسٹری ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔